सबसे बड़ा प्रोफेसर हूँ, मैं हक की गवाही दे के रहूंगा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने ये मेरे ऊपर हुक्म दिया है, जो इसने मुझे खून और ऑक्सीजन दी है, मैं उसको ओ करता हूँ हक की गवाही। मैं अपने प्रेजुडिस में किसी कीमत पर भी किसी जान के ऊपर जुल्म नहीं करूंगा, चाहे वो कादियानी ही क्यों ना हो, बल्कि कादियानी के बारे में तो मजीद एहतियात करूंगा ताकि मेरा मजहबी जो जुनून है वो उसके आड़े ना आ जाए। क्या बात कर रहे हैं, इससे सही ये नया इस्लाम आप हमें पढ़ा रहे हैं, मुसलमानी की बुनियाद के ऊपर हम अल्लाह के कानून की धज्जियां बखेरें, ये नहीं हो सकता। हम नया कुरान नहीं लाएंगे, कुरान वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ठीक है, मैं उसको मानने वाला हूँ, मैं इंसाफ के साथ खड़ा होता हूँ। जूलियन असांज हो या दुनिया का कोई भी हो, मैं हर एक के साथ। सर मेरा नाम है, ट्विटर के ऊपर जाएं, अफजल वड़ाइज लिखें, ज़ायनिस्टों से लेके फलस्तीनियों तक से लेके इंडियन तक ते पाकिस्तानियों तक, जाके नाम पूछे अफजल वड़ाइज, हु इज अफजल वड़ाइज, एंटर करें जरा। अफजल साहब, ऐसे नहीं होता, मैं एक पब्लिक पर्सनैलिटी हूँ, मैं कोई अपनी असल फोटो असल नाम के साथ आता हूँ जनाब। अफजल साहब देखें, एक बात सुने, नहीं एक बात तो सुने, मैं आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ICJ और सर आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सरासर, और ये जुल्म है कि अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके झूठ बोलना और अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके अपने मजहब की गुलामी करना। अगर हम इस्लाम के नाम के ऊपर झूठ बोलेंगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इस्लाम साहब अब आपने अपनी बात कर ली, म्यूट करें यार, कर लेने दें यार, ये क्या कर रहे हैं अफजल साहब? अफजल साहब आप नहीं, कोई जंग चल रही है, इतना इमोशनल होने की जरूरत क्या है? आप बात कर ली आपने, 1-2 मिनट है, डॉक्टर साहब की बात तो सुन लो यार, क्या हो गया आपको? देखें, मैं आपको वेबसाइट बताई है यहाँ पर, यार मैंने अपनी बात करनी है डिकोडर साहब, आप मुझे रोक नहीं सकते मेरी अपनी बात कहने से। लेकिन आप तो लड़ रहे हैं, आपने तो आप लड़ क्यों पड़े हैं? आप हमारे भाई हैं, आप क्या हो गया? एक बंदे को ऐसा इंप्रेशन देना कि जैसे मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, आई मीन ही डजंट नो मी। नहीं, लेकिन आप सुने तो सही ना, ये तरीका ठीक नहीं है अफजल साहब, आप सुन तो ये तरीका ठीक नहीं है। मैं कौन सा अपने बातें नहीं बैठ रहे हैं यार, मुसलमान है, आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, मैंने सारी उनकी बात सुनी है, मैंने अपनी रिसर्च की है, मैंने उन्हें जवाब दिया है कि ये आप गलत कह रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये ज्यादती है, ये गलत बात है। लोगों को मिसगाइड करना और लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देके रॉन्गली एजुकेट करना, ये बदतमीजी है यार। कोई चुप करा दो इन्हें 2 मिनट के लिए। सर मैं ये देखे नहीं अब्दुल साहब, माजरत के साथ आपको फिर जो है ना वो सही नहीं है तरीका ऐसे, प्लीज। हाँ, ये तरीका तो ठीक नहीं है। हो सकता है जितना डॉक्टर साहब से रिलैक्स बात कर रहे हैं, हमारे आप भी बड़े हैं, वो भी बड़े हैं। डिकोडर साहब आप मुझे नहीं जानते मेरे प्यारे भाई, मैं इंसाफ के साथ नहीं, मैं जानता हूँ, मेरी सिर्फ एक ही झंडा है कि मैं अपनी गर्दन कटवा देता हूँ, लेकिन मैं हाथ के साथ खड़ा हूँ। लेकिन देखिए मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुन ले, कुछ नहीं हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। आपने मेरे ब्रॉड पे आके सारा बताया था, हमने आपको बड़ी रिस्पेक्ट से सुना था, बिठाया था, लेकिन ये भी मैं तो हमारे भाई आपको वो चीज बता रहा हूँ जो लिखी हुई है, कौन सा मेरा अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। आप कह दें कि ये गलत लिखा हुआ है तो मैं मान लूंगा। आप देखें, ये शाह साहब 100% गलत बात कह रहे हैं। ICC का प्रोसिक्यूटर है, उसका ICJ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, मौका तो दें आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कंफर्म कर लें। डिकोडर साहब आप सर्च मार लें, ICC का ICJ के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नहीं होगा रिलेशन, लेकिन अफजल साहब सुनते कोई बात नहीं यार, नहीं होगा रिलेशन, क्या हो गया, कोई परेशानी हो जाएगी इस पे। दूसरा डिकॉर्डर भाई वो ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ के बता रहे हैं शाह साहब, और अफजल भाई जो है ना वो AI की बात कर रहे हैं। भाई कल आप कुरान हदीस सीखने जाएंगे तो AI से नहीं सीखेंगे बल्कि कुरान से सीखेंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न वर्ल्ड है, आप AI से जो भी सुन रहा है। समीर साहब मैं काका नहीं है मेरी जान, मैं 59 साल का बंदा हूं और मैं 35 साल तो वाशिंगटन DC सुन ले मेरी बात, डायरेक्ट डील कर रहे हैं जनाब। आप काके नहीं हैं साहब, देखें जो अगर सारे भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर आप काउंट डाउन हो जाएं। कुरान हदीस नहीं है, ठीक नहीं है। आपने बात कह दी, आपने सुनी ना, सबने सुनी। इंसान है, रिस्पेक्टफुल है। देखिए मैं तो बता रहा हूँ, आप इस वेबसाइट को गलत कह देना। मैं तो बस ये सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो वेबसाइट खोली हुई है ये OHCHR UNO का अदारा है .org, ठीक है। ये वाला वेबसाइट है OHCHR .org। यहाँ पर एक गाइडलाइंस लिखी हैं, उसका टाइटल है गाइडलाइंस ऑन द रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है। इसमें यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड
ہر آرگنائزیشن جو ہے، اور ICC یونائٹڈ نیشن کی افیلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں. آپ کو اس بارے میں تو اگر آپ اور بات کہیں گے تو وہ غلط ثابت ہوگی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل ادارہ ہے اور اسی نے ان اداروں کو قائم کیا تھا، یہ UNO سے پہلے نہیں تھے. اور گائیڈ لائنز آن دی رول آف پراسیکیوٹر میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دی ہیں. یہ 7 ستمبر 1990 کا آرٹیکل ہے اور اس میں امینڈمنٹس جو ہیں وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. یہاں پر ہے کوالیفیکیشن اینڈ سلیکشن آف ٹریننگ آف پراسیکیوٹرس پر ہے آرٹیکل، اسٹیٹس اینڈ کنڈیشن آف سروس پر ہے آرٹیکل، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ایسوسیشن پر ہے، رول ان کریمنل پروسیڈنگ جو ICC جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر لسٹ ہوا ہے. اور میں آپ کو رول ان کریمنل پروسیڈنگ کے بعد ڈسکریشنری فنکشنز ہیں، الٹرنیٹیو ٹو پروسیکیوشن ہے، ریلیشنز ود دی ادر گورنمنٹ ایجنسیز اور انسٹیٹیوشن پر آرٹیکل ہے، ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں، آبزرونس آف گائیڈ لائنس ہے. سب کچھ لکھا ہے اس ویب سائٹ پر. آپ AI کی بات کرتے ہیں، آپ اس ویب سائٹ کو کھولیں اور یہاں پر جو میں نے اس کا آرٹیکل کھولا ہے وہ گائیڈ لائنس آن دی رولز آف پراسیکیوٹر ہے. وہاں پر یہ لکھی ہے کہ ٹرائیبیونل فیصلہ کرے گا. آپ سارا اس کو کہہ رہے ہیں، اس نے تو ڈائلیوٹ کیا ہوا ہے کیس ہی فلسطینیوں کا. بس اتنی سی عرض ہے آپ سے کہ آپ ریئلسٹک بنے. یونائٹڈ نیشن کی جو یہ ان کے جو ادارے ICJ کے لیے گائیڈ لائنس ہے میرے بھائی، میں تو نہیں لکھی ہیں. بس اتنا ہی آپ سے عرض کرنی ہے. آپ اس کی خام خواہی اس کو اوپر کر رہے ہیں. وہ تو انڈر انویسٹیگیشن ہے سیکشول ہراسمنٹ کے لیے بھی، اس کا تو کردار تک خراب ہے اور اس کا بھائی تو کنوکٹڈ کرمنل ہے. اب کریں آپ نے جو کہنا ہے ذکر ہے. کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، ایک میرا نا کوشچن تھا، میں نے ایک ریفرنس پڑھا ابھی الفضل کا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا سکھ اور ہندو بھی اہل کتاب ہیں. افضل برائٹ صاحب مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے تو آپ کو ایک آفیشیل ویب سائٹ کوٹ کیا. سید صاحب میں ناراض ہونے والی بچوں والی کوئی بات نہیں ہے. ہم گرون اپ ہیں، وی کین ڈس ایگری، ہم فائٹ آرگومنٹ میں فائٹس ہو سکتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اتنا کوئی بھی نہ لے، کوئی پرسنل نہ لے کوئی بھی. بات صرف اتنی ہے، میرا صرف سٹانس سید صاحب اتنا ہے، دیکھیں قادیانیت کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ، ایک مذہب کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں اور رہیں گے قیامت تک. یہ ایک دجل ہے، ختم نبوت کے اوپر یہ ایک ڈاکہ ہے. لیکن اس میں اللہ کا حکم ہمارے اوپر پھر بھی یہی ہے کہ کسی جان کے متعلق ہم ظلم نہیں کر سکتے، وہ چاہے قادیانی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ انصاف کی چھتری انہیں بھی اسی قرآن نے پرووائڈ کی ہوئی ہے جو ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارا عقائد کا ان کے ساتھ کلیش ہے، ہمارا ان کے ساتھ ضروری نہیں کہ عبد الکریم نے، میری یہ بیان ہے، میری یہ ٹیک ہے کہ ICC میں اس نے ایز اے پراسیکیوٹر سائن کیے ہیں اریسٹ وارنٹ کے اوپر، بنجامن نتنیاہو، بینی گینٹس اور دوسرے لوگ، اور یہ اس کی ورنہ وہ ریزائن کر کے جا سکتا تھا. اور جیسے امریکہ نے دوسرے نہیں، وہ نہیں جا سکتا تھا. سن لینا، امریکہ وغیرہ نے تھریٹ کیا تھا کہ اگر تم یہ سائن کرو گے، وارنٹ جاری کرو گے، ہم تمہارے اوپر پابندیاں، سینکشنز، US ایٹسیٹرا، ہم تمہیں گرفتار بھی کر سکتے ہیں اگر تم امریکہ میں انٹر ہوئے. اس بندے نے اس کے باوجود سائن کیے ہیں. وہ ایک عظیم انسان ہے، اس کا مذہب غلط ہے، اس کا مذہب باطل ہے، وہ کافر ہے مذہبی اعتبار سے، لیکن وہ انسان مضبوط انسان ہے، بہادر انسان ہے، عظیم انسان ہے. میرے اوپر آپ ایک کروڑ بھی فتوے لگا دیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرتا ہوں. مجھے نہ کسی کی دوستی چاہیے، نہ یاری چاہیے. میرا ٹویٹر کے اوپر بھی یہی تھا کہ جو لوگ 2 نمبری کرتے تھے میں ٹانگ مار کے ان سے علیحدگی اسی وقت کر لیتا تھا. ہم جو کام کرتے ہیں دین کا، اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے، وہ انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے. شاہ صاحب اس میں پریجوڈس نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہم نے تو پریجوڈس کیا ہی نہیں، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ انصاف تو سب سے بنیاد ہے اسلام کی. اگر ہم انصاف ہی نہیں کر سکتے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم برسر پیکار ہیں، تو پھر کون سی ہماری ایکٹیویزم، کون سے ہمارے نعرے، کون سا ہماری جناب ہم جو بھی یہ دعوت ایٹسیٹرا جو بھی وہ ساری فیک ہے. تو افسر صاحب بات یہ ہے کہ آپ 2-3 بالکل مختلف باتوں کو مکس کر رہے ہیں. نہیں، مکس نہیں. بات یہ ہے، عابد صاحب یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے یہ کویسچن ریز کیا ہے، میں نے ان سے یہی کویسچن پوچھا ہے. میرا ابھی بھی یہ کویسچن ہے کہ اگر پاکستان نے 10 مئی کو اگر بشیر مسیح JF Thunder 17 کا پائلٹ جو پہلا انٹر ہوا ہے امریکہ انڈیا کو جس نے اٹیک کیا،
اگر اس کا فائٹر جیٹ کا پائلٹ بشیر مرزائی ہوتا تو کیا اس کی عظمت کم ہوتی؟ وہ بھی اتنا ہی ہیرو ہوتا اگر وہ مرزائی بھی ہوتا تو. یہ ہے انصاف کا تقاضا, یہ ہے انسانیت کا تقاضا. نہیں افضل صاحب یہ انالوجی غلط ہے. اگر آپ کہیں آ کے کہ وہ پائلٹ جو تھا اصل میں وہ ریڈار کی غلطی ہے, اس نے کیا کچھ بھی نہیں سر. یہ میں افضل صاحب اگر آپ کہیں تو میں آپ کے دوسری سائٹ پر آ جاتا ہوں. یہ جو آپ جہاں مذہب مکس کر رہے ہیں نا اس سائٹ پر میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. سر آپ کا پریجوڈس اس کے ساتھ مذہبی ہے. نہیں میرا کوئی پریجوڈس آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ سچ بولیں. آپ سچ بولیں کہ عبد الکریم خان کے ساتھ, ورنہ وہ پاکستانی سپوت ہے. آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ پاکستانی سپوت کے اوپر جو کھڑا ہوا اور اس نے ارسٹ وارنٹ کے اوپر سائن کیے اور ساری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا بلند کیا. آپ کو صرف اسی لیے بات کی ہے نا کہ افضل صاحب, کمال ہے. افضل صاحب کسی دوسرے کو بھی اور بھی بندے بیٹھے نے اتنے 8-10 بندے نے جنہیں بھی تو ہور نو بھی موقع دیو. افضل صاحب آپ کبھی کریم خان سے ملے ہیں؟ ذرا افضل صاحب کو ہوسٹنگ کی نہیں افضل صاحب میں پوچھ رہا ہوں آپ کریم خان سے ملے ہیں کبھی؟ سر نہیں, ملنے کا مطلب نہیں ہے. اچھا آپ سن لیں, اب ایک خاموش ہو جائیں. میں کریم خان سے درجنوں مرتبہ ملا ہوں, میں اس کو سالوں سے جانتا ہوں. لیکن اس میں پوائنٹ کیا, واٹ از دا پوائنٹ؟ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہ اتنا آنیسٹ آدمی نہیں ہے جو آپ ٹاؤٹ کر رہے ہیں. یہ پوائنٹ ہے اس میں. سید صاحب ہم نے تو اس کا کام دیکھا نا, میں کام ہم نے تو کرتا اس تھا کا نا کام دیکھا. آپ نہیں جب یہ ہالینڈ میں کام کرتا تھا نا کافی سال پہلے یو این او کے لیے, تو اسے ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا. اور اب بھی اسے ٹرمینیٹ اخلاقیات کی بنیاد پر اور مس کنڈکٹ پر کیا جا رہا ہے. آپ یہ بات کا خیال رکھیں. میں نے آپ کو 16 مئی کے گارڈین نے جھوٹ نہیں لکھا ہوا اور آپ نے بھی تصدیق کی ہے. ایک آدمی جس کا کردار ہی خراب ہے اور جس کو مس کنڈکٹ پر ٹرمینیشن کا چانس ہے بہت زیادہ, آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کو آپ ایک پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. تو آپ ذرا اس پر تھوڑا سا غور کریں. میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں, کریم خان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے فیض بھائی؟ افضل بھائی کو آج ذرا میں انتظار کر رہا تھا. ہو گئے ہیں. کوئی نہیں وہ بھی اپنے بھائی ہیں انشاءاللہ. ہاں بھائی ہیں ہمارے, ہم نے کب کہا ہمارے بھائی نہیں ہیں ماشاءاللہ. میں شاہ صاحب انتظار کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کی گفتگو تھوڑی کسی کنارے پر لگتی تو میں نیچے. نہیں لگ گئی, ختم ہو گئی گفتگو. کشمیری دوست محمد علی بات بھائی آپ کی رپورٹ ہوئی ہے, آپ اس کا کریں, وہ ٹک والا کریں پھر آپ. اچھا کوئی نہیں, میری کرتے رہے رپورٹیں جتنی. نہیں وہ ان کی جنہوں نے ویب یہ براڈ لگائی ہوئی ہے وہ پھر آپ کو ایک تصویر کی رپورٹ کر رہے ہیں. ہاں نہیں وہ کرنا پڑتا ہے. وہ ٹیپ کریں نا. نہیں یار وہ ایک جگسا دیتے ہیں, اس کو الائن کرنا پڑتا ہے. جی وہ ہو گئی ہے, یہ ویریفائی ہو گیا ہے. ویریفائی نہیں, یہ جگسا اس وقت آتا ہے میرے بھائی جب کسی نے رپورٹ کی ہو. جی وہ نہیں شاہ صاحب, یہ جگسا میں بتاتا ہوں آپ کو. جگسا تب آتا ہے جب ہوسٹ جو ہے نا وہ مسلسل 10 منٹ تک کوئی چیز نہ اپنے مائک سے اس کی آواز آئے نہ اس کی ٹیکسٹ میں کوئی آواز آئے. نہیں ہماری باتیں تو آ رہی تھی نا. نہیں میں ہوسٹ کی بات کر رہا ہوں نا شاہ صاحب. اچھا تو ٹک ٹاک کا الگوریدم پک کرتا ہے کہ شاید ہوسٹ لگا کر چلا گیا ہوا ہے. اچھا نہیں مجھے تو یہی پتہ لگا تھا اس کو وہ کرتا ہے. اگر آپ اس جگسا کو اندر نہیں لائیں گے تو وہ آپ کی لائف کو پاز کر کے پینل کرا دے گا. فیضی صاحب میرے پاس جو ہے نا یہ تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ کے بعد ویریفیکیشن آتی ہے, وہ اس کو کر دوں, اس کے بعد چاہے 20 گھنٹے چلے دوبارہ نہیں پریشانی. ہاں جی وہ بس یہ صرف 1.5 گھنٹے کے جب براڈ لگائی ہے 1.5 گھنٹے بعد جو ہے نا یہ ویریفیکیشن کا آپشن آتا ہے, اس کے بعد چاہے 20 گھنٹے میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو. پہلے دیکھیں آپ نے ٹیکسٹ بھی لکھتے تھے, آپ مائک پہ بھی کچھ نہ کچھ ہیلو آئے کر دیتے تھے. ابھی آپ کیونکہ کافی دیر سے ان بھائیوں کی بات چیت سن رہے تھے, خاموش تھے, کوئی ٹیکسٹ بھی نہیں آپ نے لکھا, تو وہ الگوریدم نے پک کیا. چلے وہ چھوڑیں, وہ چلا, مسئلہ حل ہو گیا. میں ذرا محمد علی بٹ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. محمد علی بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بینر کس حد تک درست ہے کہ عالمی دہشت گرد تنظیم کے بانی مرزا قادیانی. یہ درست ہے بھائی. یہ ایک تنظیم تھی جو قادیان کے اندر قادیان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے, رئیس قادیان بننے کے لیے شروع کی گئی تھی.
اور پہلے پہل تو یہ تنظیم قادیان تک کی تھی، لیکن پھر جب مرزا صاحب چلے گئے اور ان کا کنبہ سارا اٹھ کے پاکستان جناب نگر آ گیا، تب اس نے وہاں پر بھی کافی دہشت گردی کی، اور اس کی دہشت گردی کو 40-50 سال سے تو پاکستان کے اندر کافی چلی۔ پھر جب 1984 کا یہ جو واقعہ عابد حسین طاہر بھائی درج کر رہے تھے، سنا رہے تھے ہمیں، کہ جب پتہ لگا کہ عبدالسلام تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ان کو ہمارے بلو پرنٹ، ہمارے نلور ہمارا آفیشیل پروجیکٹ تھا جو ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جی یہ ہمارا نلور اٹامک انرجی کمیشن ہماری ریسرچ ہے، اور کوہوٹا جو تھا وہ ہمارا خفیہ تھا، اس کا ہم نے آفیشیل اقرار نہیں کیا ہوا تھا آن دا ورلڈ سٹیج، لیکن ان حضرت نے ان کے جو جس طرح عابد بھائی نے بالکل صحیح بتایا بلو پرنٹ دکھائے، اس سے جو ضیاء الحق کے اندر ایک نرم گوشہ کو بچا بھی ہوا تھا نا، کہ یا کیونکہ اس کے اپنے والدین قادیانی تھے، لاہوری مرزئی تھے جو اس کے تھے ضیاء الحق کے والدین، تو یہ جو کوئی نرم گوشہ تھا بھی نا کہ بھئی یہ بھی کوئی ٹھیک ہے یہ ہے۔ 1974 کی کاروائی کے 10 سال بعد انہوں نے پھر ان کے اوپر جو بنائے، پھر یہ جماعت پاکستان سے نکل کے انگلینڈ بھاگ گئی، اور انگلینڈ جا کے پھر یہ محمد علی بٹ صاحب یہ عالمی دہشت گرد بنے ہیں، یہ ہر جگہوں پہ اپنے چھوٹے موٹے کوئی سٹال کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہو وہاں پر کوئی ایک آدھا ایسا مسلمان جو کہ ان کو لگ رہا ہو، جس کی داڑھی نہیں ہے، کلین شیو ہے، اس کو شاید مذہب سے اتنی واقفیت نہ ہو، اس کو الٹے سیدھے چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ شروع تو مقامی سطح سے ہوئی تھی، ضلعی سطح سے ہوئی تھی، پنڈ کی سطح سے ہوئی تھی، لیکن بشیر الدین محمود کے زمانے میں یہ تنظیم جو تھی قادیان سے باہر بھی نکلی، کیونکہ فخر الدین ملتانی کو اور محمد علی مصری کے بیٹے کو، ان سب کو جو مارا گیا ہے بشیر الدین محمود کے حکم کے اوپر، وہ عالمی تنظیم تب تو نہیں تھی لیکن ابھی ہو چکی ہے۔ ابھی دیکھیں نا آپ لوگوں کے انٹرنیشنل ریپ کے کیسز نکل رہے ہیں کہ آپ کا ایم ٹی اے کا مربی یو کے میں بیٹھ کے گھر کی خواتین کے ساتھ ہی ندا نصر صاحبہ کے بیان آپ سنیں، کیا کیا وہ نہیں بتاتی۔ تو اس کے اندر تمام باتیں جو ایک عالمی دہشت گرد تنظیم ہونی چاہیے، جو ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ پایا گیا۔ اور سب سے بڑی ان کی دلیل جو اس دنیا کا سب سے بڑا ریاستی دہشت گرد ہے اسرائیل، اس کے ساتھ اس تنظیم کے محمد علی بٹ صاحب بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اس تنظیم کا سب سے بڑا مرزواڑہ، سب سے بڑا سینٹر بھی اسرائیل کے اندر ہی موجود ہے۔ تو یہ تھے کچھ حقائق جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اس بینر کے حوالے سے۔ آپ اوپر آئیں، بات کریں، میری بات کو غلط ثابت کریں۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کو فیض بھائی ایک ریفرنس بتاتا ہوں، یہ قومی اسمبلی کی کارروائی ہے جو راجہ صاحب بھی بتا رہے تھے، اس کا صفحہ نمبر 2054 ہے، کوئی بھی کھول سکتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھا ہے، اس تاثر کو موجودہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اس بیان سے اور زیادہ تقویت وہ بتا رہے ہیں کہ قادیانیوں کی غداری کے بارے میں، کہ اس تاثر کو موجودہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اس بیان سے اور زیادہ تقویت ملتی ہے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان کے عام انتخابات 1970 میں اسرائیلی روپیہ پاکستان آیا اور انتخابی مہم میں استعمال ہوا، اور یہ روپیہ مرزائیوں کے ذریعے آیا۔ لیں جی آپ پڑھ لیں، صفحہ نمبر 2054 ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ بات شروع ہوتی ہے پیج نمبر 2041 پر ایک ہیڈنگ لگی ہوئی ہے، اور یہاں پر ان کے جو ہے نا بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے اس پیسے کا، یہ بھی آپ جانیں۔ اور میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، یہاں پر ایک شعر لکھا ہے جو مجھے کافی پسند ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے، زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ یہاں لکھا ہے مرزائیت اور عالم اسلام اور قادیانی دہشت گردی، ہیڈنگ لگائی تھی 1974 کو انہوں نے، اور آگے لکھا ہے اسلامی وحدت ختم نبوت ہی سے استوار ہوتی ہے۔ تو خیر قادیانیوں کے سامراجی عزائم، اس پر جی بہت سارے صفحے لکھے ہوئے ہیں۔ الفضل اخبار نمبر 2
مورخہ 11 فروری 1915 کا ریفرنس ہے، تحقیقاتی رپورٹ جسٹس منیر کا صفحہ نمبر 208 کا ریفرنس ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک ریفرنس دے کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قادیانی جماعت پاکستان کی دشمن اور دہشت گرد جماعت ہے اور عالم اسلام کی دشمن ہے، اور یہ 3-4 جگہوں پر ہے یہ مضمون، یہاں پر یہ کوئی 25-30 صفحوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے تو بنا نہیں رہے ہیں، ہم تو اور دیکھیں تفصیل آمد خرچ مشتہائے بیرون کہ جو حیفا سے روپیہ آیا نا اس کا انہوں نے بریک ڈاؤن کا ایک صفحے پر لگایا ہوا ہے، نیچے لکھا ہے احمدیہ تحریک جدید کے سالانہ بجٹ 1966-67 کے صفحہ نمبر 25 کا عکس ثبوت لگائے ہوئے ہیں۔ آگے ہے مولانا مفتی محمود کی بریفنگ اور اس کا ٹائٹل ہے اسرائیل مشن، وہاں پر جناب کوئی 10-15 صفحے لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ کے دل دہل جاتا ہے کہ اسلام کا اور خاص طور پر پاکستان کا اتنا بڑا دشمن دندناتا پھر رہا ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھیں اس کارروائی کو، بہت آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ کیوں راجہ صاحب السلام علیکم؟ اچھا شاہ صاحب میں نے آپ کے کہنے پہ پڑھا ہے اس کو، گارڈین کا پورا آج کا آرٹیکل نیوز رپورٹ ان کی 1:53 پہ انہوں نے شائع کی ہے آج کی ڈیٹ میں۔ اس میں ساؤتھ افریقہ کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کا واٹر ڈاؤن کرنے کا الزام بھی ہے، اس کا کوئی کیس نہیں، کوئی ریفرنس اس میں نہیں ہے۔ میں آپ کو نکال دیتا ہوں، ابھی میں گوگل کر دیتا ہوں آپ کو۔ گارڈین میں نہیں ہے وہ جو آپ نے کہا ہے بہرحال۔ ہاں جی، یہ گارڈین تو اس نے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ انہوں نے سیکشول مس کنڈکٹ کی ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے، اور دیکھیں مس کنڈکٹ بڑا سیریس الزام ہوتا ہے جی، وہ ڈیفینیٹلی ہے، اگر اس نے کیا تو تم دیں جی انہوں، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ریگولیٹری لا ہے ایک، راجہ صاحب جانتے ہوں گے، ریگولیٹری لا کی ایک قسم ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے پروفیشنل باڈیز کو، اس میں اگر آپ پروفیشنل مس کنڈکٹ کریں تو آپ کی سزا بڑی مائلڈ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو ری ٹریننگ کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا مس کنڈکٹ ہو جائے، یعنی آپ کی ذات سے مس کنڈکٹ آپ کریں، تو آپ کو سٹرک آف کر دیا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں سزاؤں میں۔ جو مس کنڈکٹ کی سزا ہے وہ آپ کو جیل بھیجنا اور سٹرک آف کرنا ہے، جو پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے اس کی سزا ری ٹریننگ تک ہوتی ہے کہ بھئی تم نے ایسا کیا ہے، جا کے ٹریننگ کرو، اپنے آپ کو سوارو۔ مس کنڈکٹ جو اخلاقیات کا ہے اور اپنے کنڈکٹ کا ہے طور اتوار کا، اس کو قانون بڑی شدت سے، کیوں راجہ صاحب ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ راجہ صاحب لگتا ہے مصروف نے۔ جی راجہ صاحب بزی نے، اگر موجود ہوں تو ضرور بول دیں۔ ہاں جی، نہیں ہمیں تو کسی سے نہیں، یہ اصل میں ساؤتھ افریقہ نے انیشیٹ کیے تھی، اور کسی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان نے بھی نہیں، اور کسی اسلامی ملک میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ اس مسئلے کو ICJ یا ICC میں لا سکے، یا اقوام متحدہ میں بھی بڑی مدھم آوازیں کھڑی کی گئی، اور جس قدر بے دردی سے فلسطینیوں کا خون گرایا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں دنیا انسان کی تاریخ میں اس قدر دہشت ناک بات آج تک نہ دیکھی نہ سنی۔ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ دہشت ناکی کا جو کھیل ہے نا، ہولناک کھیل، یہ پچھلے چند سالوں سے مسلسل جاری ہے، اور عالم جو دنیا کی قومیں ہیں وہ اپنی آنکھیں پٹی باندھے بیٹھی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میر صاحب کیا حال ہے جناب؟ وعلیکم السلام بٹ صاحب. First of all, I would like to congratulate you that you are spreading the message of peace with factual information. I find your life to be very positive and fruitful. Jazakallah. Please carry on. Good hosting. وعلیکم السلام. السلام علیکم سب بھائیوں. وعلیکم السلام. کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام.
ਜੀ ਫੈਜ਼ੀ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਆਵਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਜਾਓ ਖੈਰ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐਡਲਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ भी चंगेज कोई नहीं खान नस्ती लाइव बताओ, इतनी रहनी है, किधरे नहीं जाती। है चंगेज खान बताओ, इस दहशत गर्द तंजीम में तुम भी मेंबर रहे हो, अब हमने बैनर सही लगाया हुआ है कि गलत लगाया हुआ है? चंगेज खान, जिस बंदे ने दहशत फैलाने का सिलसिला एक खातून मोहम्मदी बेगम के घर वालों के साथ शुरू किया और उसकी इंतहा उसके बेटे ने अपने ही मुरीदों पे, जो फ़खरुद्दीन मुल्तानी, अब्दुर्रहमान मिस्री का बेटा और दूसरे बेशुमार मोहम्मद अली लाहौरी और बेशुमार मिर्ज़े के अपने मुरीदों को दहशत गर्दी का निशाना बना के कादियान से दूर करके पेश किया। और फिर उसकी मज़ीद मिसाल मिर्ज़ा ताहिर ने अपने मुखालफों को यूके में बैठ के, जो भी लोग कोई मुरब्बी शरब्बी उसके ऊपर, उसकी किसी चीज़ के ऊपर सवाल उठाते थे कि ये तो खलीफा झूठ बोल रहा है, ये तो खलीफा गलत बात कर रहा है, उनके साथ दहशत गर्दी का जो सिलसिला गुज़श्ता रब्बा और मौजूदा जनाब नगर में किया, उनके बाद आप समझते हो कि ये बैनर गलत है? ऊपर आओ को बात करो, मैं आपको वाले निकाल निकाल के दिखाता हूँ। आपके अल-फज़ल से दहशत गर्दी के सबूत बेशुमार इकट्ठे किए हुए मैंने। इस जमात के बानी को सही कहा आपने, हैशटैग इस जमात के बानी को मुजरा भी देखने का शौक था जब अपने दादाजी की पेंशन चोरी करके भागे थे, बल्कि खाली दादाजी की तो नहीं कहनी चाहिए, सारे कबीला कादियान की थी, जितने भी लोगों ने उस वक्त गद्दारी में हिस्सा लिया था, जितने भी लोगों ने अंग्रेज़ के एमा के ऊपर मुसलमानों का कत्लेआम किया था 1857 में 50 लोग, उन सब की ये पेंशन थी 700 रुपया, बल्कि पहले 200 हुआ करती थी, बाद में 700 हो गई। तो वो ये जो 700 रुपये की पेंशन लेके भागे थे, उससे इस जमात के बानी ने जाकर पहले शराबे और मुजरे ही दिए थे, लेकिन फिर जब अपनी फ़िरका जदीदिया उन्होंने बनाया, जिसका नाम उन्होंने फ़िरका अहमदिया रखा, वो फ़िरका उन्होंने ख़ुद लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ की मुकम्मल अतात की तैयारी की तलीम के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। वो जब उन्होंने बनाया तो फिर दोबारा लाहौर की मशहूर तवाइफ लखी बाई के पास हीरा मंडी चंदा मांगने के लिए भी तंजीम के बानी गए हैं। तो आपने कहा था मुजरों का जिक्र करूं, तो मुजरे वाकई इस तंजीम के बानी के काफ़ी शौक़ों के अंदर शामिल हैं, जवानी में भी और बुढ़ापे में भी। अच्छा चलो, मुझे बेशरम झूठ कह रहे हो चंगेज़ खान, ऊपर आओ और लखी बाई तवाइफ का रेफरेंस मैं लगाता हूँ सामने, पढ़ के सुनाओ और फिर देखो मिर्ज़े की जमात के चंदे में जो उसने अपनी शुरू की है, अपनी फ़िरकाबाजी की तंजीम, उसके शुरू के चंदे में लखी बाई का चंदा शामिल है कि नहीं, और लखी बाई क्या मुजरा करने वाली तवाइफ है कि नहीं? ऊपर आओ, कॉल डालो। ऊपर आओ, कॉल डालो, पढ़ के सुनाओ, मैं लगाता हूँ। मिर्जा साहब लखी बाई के तवाइफ के कोठे पे हीरा मंडी में, और फिर तुम्हें और भी, मिर्जा साहब तो बहुत दफा हीरा मंडी गए, यादगाराने रफ्ता से भी तुम्हें दिखाता हूँ उनके डॉक्टर मिर्जा यकूब बेग का अपना बयान, जिसमें वो बता रहे हैं कि हुजूर उस वक़्त महबूब राइयों के मुकाम हीरा मंडी में मुकीम थे, और मैं दरवाज़ा था जो फाटक था बंद रहता था, आमदोरफ्त के लिए खिड़की थी, मैं खिड़की से अंदर घुसा तो अंदर तुम्हारी जमात के सारे बदकार बाबे नूरदीन बैरवी और ये सारे वहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने यंग बच्चा देख के कहा मुसाफे से मज़ा नहीं आता, ज़रा सीने के साथ मिल के लगाओ, और वो कहता है मेरे अंदर ऐसी कैफियत पैदा हुई जो आज से पहले मुझे कभी नहीं थी इस तरह की गुजरी, करंट घुस गया मेरे अंदर, बिजली की रो। मतलब एक 16-17 साल के बच्चे को भी पता है कि ये बाबे ठरकी बैठे हुए हैं जो हीरा मंडी में है, और मेरे पास बड़े हवाले हैं हीरा मंडी के। ऊपर आने वाले तो बनो, फिर दिखाते हैं तुम्हें मुजरे कौन देखने जाता था। जी फैजी भाई सलाम अलैकुम, आ गया हूँ वापस। वो मैं इसलिए वुज़ू बराबर रखता हूँ, जब ब्राड पे हूँ तो किसी वक्त वो कोई आयत पढ़नी पड़ जाती है तो फिर
अच्छा नहीं होता वुजू के बगैर। मुसलमानों की तो ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह अपने खामदों की वफादार होती हैं, लेकिन रूहानी खजाइन जिल्द 14 कश्फुल ख़ता में मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि लोग कहते हैं कि मेरी छोटी बीवी के मेरे मुरीदों के साथ आशनाई है, और फिर 6 पेज आगे जाके दोबारा इसका इकरार करते हैं यार कि लोग गलत कहते बात हैं कर कि रहे हैं। मेरी बीवी मेरे मुरीदों के साथ बदकारी में मुलव्विस है। ये दोनों चीज़ें उन्होंने खुद लिखी हुई हैं, डार आशनाई साहब भी और बदकारी भी। बात सुने, ये वो ना वो पता है क्या, मिर्जा साहब को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो हकीम नूरुद्दीन उसको उसकी गाड़ी चला के बताता था इस तरह चलानी है। वो ऐसी कोई बात नहीं, वो सीख रहा था। कौन सी को वो रनिंग सीखने के लिए गाड़ी यार, उसने दी हुई थी हकीम ये नूरुद्दीन को। कौन से को नए रिंग पिस्टन डलवाए थे उस गाड़ी के अंदर जो उसकी रनिंग नहीं, जो है वो वो कहता है नूरुद्दीन ना, पूरी मैं- कर रहा है। तो वो इसलिए वो उसको सिखा रहा था कि ये देखो ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। हाँ जी, वो सिखाने के लिए दी हुई थी, वो पक्की नहीं दी थी। मेरा ख्याल है वो बाद लोगों ने चली गड्डी नहीं की आए आदत ना, होती है ऊपर तो आए कोई, फिर मुजरों की तफसील मैं दिखाता हूँ। मिर्जा साहब हीरा मंडी में बार बार दिखाता हूँ इनको, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह दिखाऊंगा। इनकी वेबसाइट से दिखाऊंगा, अल इस्लाम से। ये कैसी मजेदार बात है, ये भी नहीं कोई पुरानी बात हो अभी, जो कि ये खुद जाके अल इस्लाम से देख सकते हैं। और साथ में चंगेज खां की आपने दादी का भी नाम ले लिया, लकी बाई वो इसकी दादी थी चंगेज खान की। हाँ जी, बेशक आपको हवाला चाहिए तो मैं दे देता हूँ, वो इसकी दादी थी लकी बाई। अच्छी भली गुफ्तगू चल रही होती है, आके पता नहीं क्यों इनको मिर्जा साहब की सीरत खुलवाने का शौक होता है। कोई ऐसी बात लिख देते हैं, फिर मुझे मिर्जा साहब की सीरत में से वो बात बतानी पड़ती है। डॉक्टर साहब वो चाहते हैं कि इसको ना तबरक जो है ना वो पहुंचता रहे मुसलमानों के थ्रू जो है ना दोज़ख में, तो वो दोज़ख में इसको सवाब पहुंचाते हैं गालियों का, सही है, लान तान करा के। क्योंकि इनका वो पता मुरब्बी कहते हैं कि वो लानत एक दुआ है, तो वो इसलिए आते हैं कि दुआ लेने के लिए मिर्ज़ा के लिए, तो दुआ पहुंचा देते हैं। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲੋਗੇ ਗੱਲ? ਸੰਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਤੇ। जी संधू जट साहब लियाओ तशरीफ जे वेले हो गए। अच्छा डार साहब आपसे एक मसला ना पूछे, डार साहब जी मलक। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने देखा है ख़त्म नबूवत के भी अपने कुछ मजाहिद हैं, ठीक है, उनमें भी मिर्ज़े वाली कुछ आते हैं, वो है नहीं ख़त्म नबूवत के मजाहिद, लेकिन वो बने हुए हैं, ठीक है, तो उनका क्या हल होना चाहिए? जैसे मिर्जा चंदा लेता था, आपने सुना हुआ ना, खरबूजे को देख के खरबूजा लगता है। इनके मेरे ख्याल सारा में दिन मसले फिर मिर्जा मलक साहब ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਰਾਸੀਮ ਚੜ ਚੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵਰਦਈਆਂ ਦੇ ਤੇ। तो पता होना चाहिए ना, क्या वो मिर्जे की सुन्नत पर चल रहा है? ਉਹ ਡਟੋਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਰਾਸੀਮ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬॉय ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਲਾਈਫ ਬॉय ਦਾ ਦੌਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਡਟੋਲ ਸੋਪ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। नहीं मेरी बात सुनो ना, बात मेरी ये तो बात समझ आती है, जैसे किसी का मदरसा हो तो वो कुछ चंदा शंदा ले के चाहिए वो अपने किसी जगह पर लगा ले, तो वो तो समझ आती है कि बच्चों की तालीम पर लग रहा है, मदरसे पर लग रहा है। जिसका ना हो, सही है, तो उसका क्या करना है?
صحیح ہے, وہ بھی اس طرح کے کچھ فراڈیے ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں, صحیح ہے, جن کا ہم نے محاصرہ کرنا ہے. ہم نے تو میں نے تو کچھ نہیں کرنا ملک صاحب, میں نے تو کچھ نہیں کرنا. نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں, یہ سب بھائیوں کو کہہ رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو وہ کل رات کو بھی ایک بندہ بتا رہا تھا یار ایک براڈ پر, تو کچھ فراڈیے بھی گھس چکے ہیں ہماری صفوں میں, تو ان کو بھی ہم نے پکڑنا ہے اور مرزیوں کو بھی پکڑنا ہے. پکڑ کے کہاں پر بند کرنا ہے, پکڑ کے بند کہاں کرنا ہے یہ بتائیں. ایک ٹائم جی ایک بندے ملک صاحب ایک ٹائم دے وچ ایک بندے تے نظر رکھو. بچ جائیں جی میر صاحب موجود ہو؟ جیسے مہر معصوم بھائی ہے, وہ بھی بتا رہے تھے یار کہ یار اس کے ساتھ بھی کچھ ہاتھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے, صحیح ہے. اس طرح کے یار کچھ لوگ ہیں ہماری صفوں میں گھسے ہوئے, ٹھیک ہے, تو کیا کریں ہم ان لوگوں کا. میں نے لائف کو تجویز کیا ہے, بھٹ صاحب نے ڈیٹول تو ایک منٹ ذرا آنے والے مہمانوں کو سلام کرنے دو, میک میوٹ کرو بابیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیما جی تے احمد صاحب. وعلیکم السلام بٹ صاحب دی گریٹ, بٹ صاحب جی کی حال ہے چیما صاحب؟ جی وعلیکم السلام, شاہد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, الحمدللہ. اچھا جی, کی گل بات ہو رہی سی وڈیٹ صاحب دی جی؟ نہیں وہ تو مک گئی, وہ گفتگو ہو رہی ہو گئی ہے, کوئی نتیجہ نکلیا کوئی؟ وہ نتیجہ مینوں تے ایڈی سمجھ نہیں لگتی سیاسی گلاں دی, مینوں تے انج ہی محسوس ہوندا ہے جویں کوئی سیاسی جیاں گلاں نے. باقی جنہاں نوں کسے نوں سمجھ لگی انہاں نوں پوچھ لو, مینوں تے سیدھا ہی کوئی عبارت ہوئے وہ پڑھ پڑھ لئی دی ہے, باقی ایڈے چکر بتیاں دا مینوں رفڑاں دا مینوں نہیں پتا. اچھا, السلام علیکم فیضی بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام چیما بھائی, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کا فضل, بالکل سب گڈ. چیما صاحب سانوں 2+2 دا پتہ ہے, اگلے پچھلے دا کوئی نہیں, سیدھے 4 ہیں. اچھا یہ ایک مزے کا اقتباس سنیں ذرا, جو وہ نیچے لکھ رہا تھا ہیش ٹیگ, اس کے لیے میں نے نکالا ہے. روحانی خزائن کی جلد 14 ہے, صفحہ نمبر 203 ہے, کتاب کا نام کشف الخطا ہے. اور اس میں مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے میری نسبت اشتہار دیا ہے کہ اس شخص کی بیوی کے اس کی جماعت والوں سے آشنائی ہے, یعنی اب خود اس کی معنی بھی بتا رہے ہیں آشنائی کیا ہے, یعنی ناجائز تعلق رکھتی ہے. میں اس بہتان کے سننے سے خاموش رہا. پھر دوسرے اشتہار میں لکھا کہ سنا ہے کہ یہ شخص مر گیا ہے اور اس کا گوشت کتوں نے کھایا ہے, پھر بھی میں نے صبر کیا. پھر میری نسبت لکھا کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ اس کی بیوی آوارہ ہو کر محمد بخش جعفر زلٹی سے نکاح کرے گی, اور محمد حسین, یہ جنہوں نے پہلے نکاح پڑھایا تھا, محمد حسین نکاح بھی پڑھے گا. پھر بھی میں نے صبر کیا. پھر میں نے ایک اشتہار میں مجھے ریچ قرار دیا. اب چلو اپنے بارے میں تو جو باتیں لکھ رہے ہو وہ تو لوگ کہتے بھی ہیں, ہمیں نظر بھی آتی ہیں. اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کے کوئی الفاظ اپنی کتاب میں لکھے گا آنے والی امت کے لیے, ساروں کے لیے, کہ جی دیکھو میری بیوی کی نسبت لوگ کہتے تھے کہ اس کی بیوی کی اس کی جماعت کے لوگوں سے آشنائی ہے, اور پھر اس آشنائی کو بھی خود بتایا کہ کس قسم کی آشنائی ہے, یعنی ناجائز تعلق رکھتی ہے. اور پیچھے اسی کتاب کشف الخطا کے 197 کے اوپر دوبارہ یہ لکھ کے آئے ہوئے ہیں یہی بات, کہ یہ شخص, یہ چاروں اشتہار جو جعفر زلٹی کے نام پر نکالے گئے مجھے بے عزت کرنے کے لیے, اس میں نہایت سخت گندے اور ناپاک استعمال کیے گئے. اب اتنا لکھ دیتے تو کافی تھا چیما بھائی, لیکن ان کو پھر مزید کر کے یعنی میری نسبت لکھا کہ اس کے شخص کی جورو کی اس کے بعض مریدوں سے آشنائی ہے, اور پھر اپنے ٹھٹے سے اپنے تئیں ملم قرار دے کر لکھا کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ اس کی جورو محمد بخش جعفر زلٹی سے آگے جا کے جو وہی والا تھا کہ اس کے نکاح میں آئے گی جب یہ مر جائے گا مرزا. تو مطلب یہ چیزیں اپنی بیوی کے بارے میں یہ لکھ رہے ہیں. جب ایک گھر میں آپ نے 8 مولوی گھسائے ہوں گے, 5 مرلے کا گھر, وہاں پہ آپ نے شیخ فیضی صاحب ایک منٹ, میری آواز آ رہی ہے؟
ਜੀ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 14 ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 203 ਸੀ, ਤੇ ਸਹੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਸ਼ਫੁਲ ਖਤਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਹਤਾਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਬੰਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੈਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ यार गलत बातें ना करो, वो उस्ताद थे मिर्जा साहब को ਉਹ ਯਾਰ सिखाते थे। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮਲਕ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਜਿਲਦ 14 ਇਸੇ ਹੀ 197 ਪੇਜ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜੋਰੂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀदों से ਆਸ਼ਨਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਵੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰਦੀਨ ਬੈਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਸਨੀਫ ਕੇ ਕੰਮ में बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਸ਼ਫੁ ਜ਼ਨੂਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-8 ਮੌਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੇ ਹੋਣ, ਪਰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਮਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ हम किसी पर्दे की डॉक्टर साहब इसी के रिलेटेड बन जाता है ना, उस घर में ज्यादा बंदे तो वो शादी जो मिर्जा साहब ने अब निकाह हो कराया गया था। तो फिर लोगों ने बातें नहीं करनी, लोग तो फिर बातें करेंगे ना। लेकिन जो भी है वो लोग बातें कर भी रहे हों, उसको खुद अपनी किताब में छापना, ये कितनी बड़ी बेशर्मी है। ये मैं बहुत बड़ी बेशर्मी, ये तो न्याले पे दहले वाला काम है ना। मलक साहब ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਥੱਲੇ। नहीं अब ठीक है, नहीं वो अपना लिख देता हूँ, बाद में ले लूंगा, कोई मसला नहीं। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਐਡਾ। हाँ जी अपना बाट साहब डार साहब बोलियो। ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ 'ਚ। नहीं एक बार बोलो ना, मुझे याद नहीं रहा। हाँ लिख देता ना, लिख देता वो थल्ले लिखे है। सही हो गया, और थल्ले मैसेज ना करो यार, कोई नहीं गल खैर। ठीक हो गया। डार साहब आपने जो बात की है 5 मरले के घर में कितने लोग रहते थे, तो यहाँ पर मेहरबानी फरमा के वो भी हवाला पढ़ें जो मिर्ज़ा साहब ने निकाह पढ़ाया था, वो बाद में बहन और भाई निकले थे, ताकि लोगों को पता चले कि उस घर में क्या क्या होता रहा है। प्रोफाइल पे लगाया हुआ है मिर्जा साहब ने कराई बहन भाई की शादी। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप हवाला पढ़ के सुनाएं ताकि वो भाई जो सुन रहा है या बहन है उसको पता चल जाए। आप बात करें, मैं उतनी देर वो निकाल के लाता हूँ, 1 मिनट ठहरे, बात करें आप लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल करो, अपना कोई भी बात करो यार, मैं जिम में हूँ, तो ये हवाला ज़रूर पड़े ताकि उस भाई को ये भी पता चल जाए कि उस घर में क्या होता रहा है और किस तरह लोग बहन भाई बने थे। सही है, और उनके निकाह भी इन्होंने कराए। बंद हो गई सारी शातमियत कादियानियों की, गालियां बंद हो गई हैं सब की सब, जो इतनी लिखी जा रहे थे बंद हो गई। वो कहते इतन मितन तुम इतने बड़े, हमने बात की तुम रोई पड़े। नहीं फैज भाई, इनको थोड़ा सा शौक होता है, जब तक नहीं मिलती है ना इनको तो सुकून नहीं मिलता, ये सुकून मिल गया। मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन चाहिए।
लाजमी है, इनका नशा टूटता है, वरना ये अपने आप को काटते हैं जब तक मिर्जे वगैरह कुछ ना खा जाए। भटकी हुई अवाम है, मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आती, बेचारों का बनेगा क्या आने वाले में। चीमा साहब, जैसे अगर मिसाल के तौर पर आपके साथ कोई ऐसी कोई बात हो रही है तो मेरा ख्याल आप उस महफिल में दोबारा जाएंगे जहाँ कोई ऐसा मसला हो जाता तो ये फिर भी आते हैं। आने दिया करे। तो इनको मेडिसिन चाहिए होती है, इसलिए मजबूर है ना। हाँ, अगर मेरी नशे की आदत है, हीरोइन की, अगर खुदा ना खास्ता, तो फिर लाजमी जाऊंगा मैं, वरना मेरा नहीं है तो मैं कभी मर कर भी जाऊंगा उस जगह पर। नहीं, वैसे इनको आना चाहिए। उसकी अहमद भाई वजह क्या है? वजह ये वाली है कि देखिए, आएंगे, हवाले पढ़ेंगे, बुक्स नंबर लेके जाएंगे, खुद पढ़ेंगे, तो इनको लोगों को पता चलेगा कि मिर्ज़ा साहब ने क्या क्या चीज़ें लिख दी हुई हैं, क्या क्या दावे कर दिए हुए हैं। तो हो सकता है अल्लाह इनके ऊपर फजल कर दे। ठीक है, अच्छा, हम भी अपनी तरफ से तो कर नहीं रहे, हम भी अपनी तरफ से थोड़ी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। हम